السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين۔ سورة الفاتحہ کے مطالعے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ محفل میں ابتدائی 3 آیات کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کی تمہید اور تعارف میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنا بھی تعارف کروایا اور انسان کو دعا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا جائے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا جائے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو ابتداً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 3 آیات میں وہ 3 صفات الحمدللہ ہم بالتفصیل دیکھ چکے ہیں، صرف ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت زیادہ مہربان ہے، یا جس کی رحمت عمومی دنیا میں سب کے لیے ہے اور جس کی رحمت خصوصی آخرت میں اہل ایمان کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ان 3 صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اب 4تھی آیت جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک کانٹریکٹ اور ایک ایگریمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ارشاد ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو 2 الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے، ایک عبادت کا اور ایک استعانت کا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے آیہ مبارکہ میں، اس اسلوب کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کا پچھلی آیات سے اور اگلی آیات سے کیا ربط ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ انسان کی اصل حیثیت اور انسان کا اصل مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ انسان سب سے پہلے اپنا تعارف سمجھے کہ وہ ہے کون۔ اس دورہ تفسیر کے آغاز میں، ابتدا میں جو چند مباحث ہم نے دیکھے تھے اس میں یہ موضوع بھی تھا کہ قرآن مجید کس سے خطاب کرتا ہے، یہ بات واضح ہے، اور آیا ہم وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کے خطاب کے لائق اور قابل ہیں یا نہیں ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت۔ تو قرآن مجید اللہ کے بندوں سے خطاب ہے، عباد سے خطاب ہے، عباد اللہ، عباد الرحمن سے خطاب ہے۔ تو ہر انسان کا اپنا کوئی نہ کوئی انٹروڈکشن ہوتا ہے، ہر انسان اپنا کسی نہ کسی اعتبار سے اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنے آپ کو کسی خاص انداز سے دیکھتا ہے، اور جب اس سے اس کا تعارف پوچھا جاتا ہے تو ایک خاص انداز سے اپنا تعارف بیان کرتا ہے۔ تو بندہ مومن کا ایک ہی تعارف ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی سیٹنگ میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، کہیں خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تنہائی میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ مسجد سے باہر ہو، ہر جگہ اس کا یہ تعارف اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ لہٰذا اس عبادت کو اور لفظ عبد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ کس چیز سے بنا ہے؟
عین با دال 3 حروف ہیں، عبد سے یہ لفظ عبادت وجود میں آیا ہے۔ عبد عربی زبان میں غلام کو کہا جاتا، جس زمانے میں غلامی تھی اور انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کو غلام بنایا جاتا تھا، تو عبد کا لفظ غلاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ غلام کہتے کسے ہیں؟ آج کل چونکہ پائے نہیں جاتے اس لیے شاید تصورات اتنے واضح نہیں ہیں۔ غلام کہا جاتا تھا ایسے شخص کو کہ جو اپنے آقا کی ملکیت، اپنے آقا کی پراپرٹی ہے، اس کی اونرشپ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی گھر کا مالک ہوتا ہے، کوئی اپنی سواری کا مالک ہوتا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کا مالک ہوتا ہے، کوئی اور چیزوں کا مالک ہوتا ہے، ایسے باقاعدہ ایک انسان کا مالک ہوتا تھا، ٹھیک، اس کی اونرشپ ہے، وہ اس کو کھلائے پلائے یا بھوکا پیاسا رکھے اس کی مرضی، وہ اس کو کچھ پہنائے یا کچھ پہننے کو نہ دے اس کی مرضی، وہ اس کو قتل کر دے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ جانور لاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے اور ذبح کر دیتے ہیں، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ بھائی آپ کہیں گے بھائی میں نے پیسے دے کر جانور خریدا تھا، میں نے اس کو ذبح کر دی۔ ایسے ہی غلام کو کوئی قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، بھائی وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی اونرشپ ہے، اس کی پراپرٹی ہے، جو چاہے کرے اس کے ساتھ۔ گویا من جملہ اس کو اس طرح سے خلاصتاً سمجھا جا سکتا ہے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کا اپنے آقا پر، اپنے مالک پر کوئی حق نہیں ہوتا، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ مالک جو دے دے وہ اس کا احسان، اس کا عطیہ، اس کا فضل، اس کی عنایت، باقی غلام کا کوئی حق نہیں۔ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ہماری حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کہ ہم کون ہیں، اور انسانوں میں جو اعلیٰ ترین رتبے کے انسان تھے ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، ٹھیک؟ چنانچہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ جگہ، اسی طرح خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بہت سے مقامات پر آپ کو یہی لفظ مستعمل نظر آئے گا۔ چنانچہ سورہ جن میں باقاعدہ آپ کو عبداللہ کا خطاب عطا کیا گیا، انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا۔ یہ خاص پس منظر میں ہے کہ اس کی 2 طرح سے اس آیہ مبارکہ کی شرح کی گئی۔ ایک تو یہ کہ جب آپ حرم مکی میں کھڑے ہو کر اور نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس وقت کفار کا اور لوگوں کا ایک جمگھٹا بن جاتا تھا آپ کے ارد گرد، کوئی شوق سے سن رہا ہوتا تھا، کوئی آپ پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھ رہا ہوتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ سورہ جن ہے تو یہ جنات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ تلاوت فرماتے تھے قرآن مجید کی تو جنات جمگھٹا ان کا لگ جاتا تھا قرآن مجید سننے کے شوق میں، آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ تو انہو لما قام عبد اللہ، جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے حرم مکی میں تلاوت کرتے ہوئے تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کے نام سے یاد کیا گیا، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ فرقان، تینوں کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر ہے، قرآن مجید کا عطا کیا جانا، واقع اسراء و معراج، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، ان نعمتوں کے بیان کے موقع پر بھی آپ کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب نازل کی۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، آپ کی رسالت سے پہلے آپ کے عبد ہونے کا ہم اقرار و اعلان کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے بلکہ یہ تو عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 بہت معروف ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ تو سب سے زیادہ با کمال شخصیت کون سی ہوگی؟ جو سب سے زیادہ اس صفت میں آگے ہو، اس مقصد کو پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو سب سے آگے ہوگا وہ سب سے اعلیٰ مقام کا حامل ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارا بنیادی تعارف ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ آج ہوا کیا ہے؟ آج جو المیہ ہے، آج جو فساد مچا ہوا ہے معاشرے میں، اس کا بہت بڑا سبب کیا ہے کہ آج انسان نے بحیثیت مجموعی اپنی اس آئیڈنٹیٹی کو اتار کر رکھ دیا۔
آج ہم اپنے آپ اپنا تشخص یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور یعنی باقاعدہ ہمارے جدید تعلیمی نظام میں تو باقاعدہ یہ کیا گیا ہے کہ انسان کی تعریف بدل دی گئی. آج سے تقریباً 300 سال پہلے تک بھی جتنے دنیاوی مذاہب تھے، جتنی دنیاوی ٹریڈیشنز تھی، کسٹمز تھے، رواج تھے، تصورات تھے، نظریات تھے، ہر جگہ کسی نہ کسی خدا کا تصور اور کسی نہ کسی طور پر اس خدا کی پرستش اور اس کے عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور پوری دنیا میں موجود تھا. ٹھیک ہے، چاہے وہ شرک پر مبنی ہو، چاہے وہ گمراہی پر مبنی ہو، لیکن تھا، خدا کا تصور بھی تھا اور خدا کی پرستش اور اس کی پوجا کا تصور بھی موجود تھا دنیا میں. ہوا کیا ہے کہ جس طرح سے مغرب نے باقاعدہ ریفارمیشن کی ہے نا، ریفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ تمام تصورات کو دوبارہ ریفارم کیا، دوبارہ تصورات طے کیے ہیں، پرانے تصورات کا انکار کر کے نئے تصورات اختیار کیے. اور اب یہ معاملہ صرف مغرب تک محدود نہیں ہے، ساری دنیا پر پھیل چکا. تو اب آج انسان کی تعریف آپ معلوم کرنا چاہیں کہ انسان کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ علوم کا کام یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈیفائن کیا جائے. علوم کا اصل حاصل یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کی تعریف بیان کی جائے. تو جو انسانی یا عمرانی علوم کہلاتے ہیں، سوشل سائنسز جیسے کہلاتی ہیں، ان میں انسان کی تعریف کیسے کی گئی، یہ اس پر شاید ابتدائی جو ہماری تمیدی نشست تھی اس میں بھی شاید اس کا حوالہ آیا تھا کہ انسان کی تعریف کی گئی ہے کہ ایک حیوان ہے جو معاشرتی زندگی گزارتا ہے، سوشل لائف ہے اس کی، لوگوں کے ساتھ اور دیگر حیوانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد لذتوں کا حصول ہے، زیادہ سے زیادہ لذات کا حصول اس کی زندگی کا مقصد، پلیزر سیکنگ سوشل اینیمل. ٹھیک ہے، جو بہت سے ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. پہلے وہ ایک چھوٹا سا سیل تھا، مائکرو آرگینزم تھا، ٹھیک ہے، یونی سیل بینگ تھی، پھر وہ اس میں ارتقاء شروع ہوا، وہ اس نے مختلف صورتیں اختیار کیں اور ہوتے 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 وہ بندروں تک پہنچا، پھر ہوتے 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 وہ انسان بن گیا. تو یہ جو پورا نظریہ ہے نا کہ انسان حیوان ہے، اس کو ری انفورس کرنے کے لیے وہ ارتقاء کا پورا تصور، ایولیوشن کا پورا تصور ڈارون کا کہ بندروں سے ایوالو ہوتے ہوتے آپ انسان بن گئے، تاکہ آپ کا اوریجن بھی یہ رہے، آپ کا آغاز بھی حیوانیت سے اور آپ خود ایک حیوان ہے، بس اس سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں. تو جب انسان نے بحیثیت مجموعی یہ طے کر لیا کہ میں ایک حیوان ہوں، تو پھر حیوانات کی زندگیوں پر غور کر لیں تو آپ کو وہی سارے اصول آج یہاں نظر آئیں گے. حیوان کے ہاں کوئی لباس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، کوئی اس کے لباس کی ضرورت ہی نہیں، کوئی شرم و حیا، کوئی اپنے سطر کو چھپانے کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے نا. تو آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے، مغرب میں خاص طور سے، الحمدللہ ابھی یہ گند ہمارے ہاں بہت زیادہ نہیں پہنچی، جس کو نیچرزم کہا جاتا، کہ قدرت کے قریب رہ کر زندگی گزارنی چاہیے آدمی کو. ٹھیک ہے، یہ لباس کا کیا تکلف انسان نے پیدا کر لیا. قدرت جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو اس وقت تو کوئی لباس نہیں تھا جسم، ٹھیک ہے، اور دنیا سے جائیں گے تو اس وقت بھی نہیں ہوگا. تو یہ لباس کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت، بغیر لباس کے. نیچرزم اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قدرتی طرز زندگی ہے، بغیر لباس کے رہو. ٹھیک، اسی طرح جانوروں میں کوئی رشتوں کا کوئی پاس نہیں ہوتا نا، اس جانور کو تو نہیں پتا یہ بہن ہے اور یہ بیٹی ہے اور یہ ماں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں، رشتوں کا تقدس کوئی نہیں ہوتا حیوانوں. اور حیوان کا کام کیا ہے، اپنی ہر خواہش پوری کرنا. بھوک لگی ہے بھوک مٹانی ہے، پیاس لگی ہے پیاس مٹانی ہے، جنسی تقاضا پیدا ہوتا ہے اس کو پورا کرنا. ٹھیک ہے، پھر اولاد ہوگی اس کی کوئی گھر گرہستی کا معاملہ کر لینا. بس یہ لذتوں کو پورا کرتے رہنا، اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہنا، اور اس کے نتیجے میں ایک گھر کو، خاندان کو آباد کر لینا. یہ جیسے حیوان کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آج انسان بھی کر رہا ہے، اور انہی اصولوں پر کر رہا ہے. حیوان کے لیے کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج افسوس یہ ہے کہ من جملہ انسان نے بحیثیت مجموعی اپنے آپ کو حیوان قرار دے دیا ہے. جب اپنے آپ کو حیوان قرار دے دیا ہے تو وہ اللہ کے کلام کا مخاطب ہی نہیں رہتا،
کیونکہ یہ کلام حیوانوں سے خطاب نہیں کرتا، یہ اللہ کے بندوں سے خطاب کرتا، جو اس طور پر اپنا تعارف رکھیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت زندگی سے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اور ہمیں کہیں جانا ہے، ہماری کوئی منزل ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ آپ کہیے کہ مغرب کے جو علوم کی ترقی ہوئی ہے، اور پھر ان علوم کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے پوری دنیا میں، اور آج ہمارے یہاں بھی آپ جتنی بڑی بڑی جامعات دیکھ لیجئے، جہاں جہاں سوشل سائنسز اور عمرانی علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہاں دھڑلے کے ساتھ یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، صاف صاف ان نظریات کو پروان چڑھایا جا رہا ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جو اپنی اس حیثیت کو تسلیم بھی کر لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس لفظ عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے کچھ افراط و تفریط پائی جاتی ہے ہمارے یہاں۔ بعض لوگ اس کو بہت محدود کر دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو اس کے کانٹیکس سے ہٹا کے بہت وسیع کر دیتے ہیں۔ عبادت کے زمرے میں کیا کیا آتا ہے، کون سے اعمال اور کون سے اقوال عبادت میں شمار ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے۔ ایک تو اس کی تعریف کی گئی، عبادت کی تعریف حافظ ابن قیم علیہ رحمہ سے اس طرح سے منقول ہے کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت اصل میں دو بنیادوں کو جمع کرنے کا نام ہے، دو چیزوں کو جب جمع کر لیا جائے تو عبادت وجود میں آ جاتی ہے۔ غایت الحب، ایک ہے حد درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، حد درجے محبت، جیسے سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر محبت اگر انہیں ہوتی ہے تو اللہ سے ہوتی ہے۔ تو گویا اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے، تو باقی چیزوں کی محبتیں ممنوع نہیں ہیں۔ انسان کو اپنی ذات سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے وطن، اپنے علاقے، اپنے مال سے بھی محبت ہوتی ہے، بہت ساری محبتیں ہیں، لیکن شدید ترین محبت اللہ کی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پہلا تقاضا ہوا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مع غایت الذل والخضوع، حد درجے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنی حیثیت اور اپنی انا کو مٹا دینا، اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کا جو حکم آئے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اللہ کا ہر حکم ماننا، ٹھیک۔ تو یہ ایک جامع سی تعریف کی گئی ہو۔ اس کا اطلاق کس پر ہوگا، اس پر حضرات علماء نے دو طرح سے بحث کی ہے۔ پہلا اطلاق اس کا چند خاص خصوصی اعمال پر ہے، جن کو جب لفظ عبادت آپ شریعت کی اصطلاح کے طور پر استعمال کریں گے تو یہی خاص اعمال مراد ہوں گے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جن کا حکم دیا ہے کہ جب آدمی کسی ہستی کو خدا کے طور پہ تسلیم کر لے، رب کے طور پہ تسلیم کر لے، اپنے معبود کے طور پہ تسلیم کر لے، تو اب اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ کچھ اعمال اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس خدا کو پوجنے کے لیے، اس کی پرستش کرنے کے لیے، اس کی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے بعض اعمال اختیار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کسی کو خدا سمجھتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے سجدہ کر لینا، کسی کو خدا سمجھتے ہوئے اس سے دعا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اعمال کیا ہیں؟ یہ وہ خاص اعمال ہیں جن کو جب لفظ عبادت آپ استعمال کریں گے تو ان کا پہلا اطلاق ان اعمال پر ہوگا۔ ان اعمال میں سب سے پہلے نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا آپ کہیے کہ سب سے اولین اور ایک اعتبار سے افضل ترین مظہر ہے، سب سے افضل۔ اور یہ جو سورہ ذاریات کی آیت کا حوالہ آیا تھا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو بندہ مومن جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوں، یہی تھا میری زندگی کا مقصد، ٹھیک ہے۔ باقی سارے کام وہ اور بھی فرائض ہیں جو اللہ نے عائد کیے ہیں، لیکن جب نماز میں کھڑا ہو تو یہ محسوس ہو کہ بس اصل کام تو یہی تھا، ٹھیک ہے، اصل تو یہی ہے، اصل میں اس وقت اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوں۔ تو نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، رمضان المبارک کا روزہ ہو گیا،
اسی طرح زکوٰۃ ہو گئی جو مالی عبادت ہے، سال میں ایک دفعہ صاحب نصاب پر لازم ہوتی ہے۔ حج کی عبادت ہے، ابھی الحمدللہ حج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آج سے ہی غالباً یہاں سے پہلی فلائٹ گئی ہے، تو حج کا موقع ہے، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو حج ایک عظیم عبادت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی، یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے نذرانے کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو قربانی صرف اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی جائے۔ اسی طریقے سے دعا کا بھی ذکر آیا، نماز کا بھی حصہ ہے دعا، اور ویسے بھی بالعموم دعا ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو جو عبادت میں جو کیفیت مطلوب ہے اس کا سب سے زیادہ اظہار دعا میں ہوتا ہے۔ عبادت میں کیفیت کیا مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری، ٹھیک ہے، اپنی کسی حیثیت کا انکار، اپنے آپ کو محتاج۔ وہی آدمی دعا کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے گا نا، جس کو احتیاج محسوس ہوگی اللہ کے آگے، وہی دعا کرے گا۔ تو جو کیفیت ہوتی ہے دعا میں، وہ کیفیت اگر واقعتاً ایک ہے دعا پڑھنا، ہم عام طور پہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، جو دعا مانگنے کی کیفیت ہوتی ہے یہ عبادت کا خلاصہ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر وہ دعا میں ہے، اور ایک روایت میں یہاں تک کہہ دیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت، اسی کیفیت کے اظہار کے لیے کہ دعا میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ عبادت میں مطلوب۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر بھی ایک عبادت۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ذکر کوئی مستقل الگ سے عبادت نہیں ہے، بس یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت بس یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہے، ٹھیک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو ذکر کا حاصل ہے، یہ تو ذکر کا نتیجہ ہے، یہ نتیجہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ کچھ محنت کرنے سے حاصل ہوگا، ایک دم سے تو نہیں ہو جائے گا کہ کوئی سوئچ ہم آن کر دیں اور 24 گھنٹے ہمیں اللہ کی یاد رہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، دن بھر غفلت رہتی ہے، اللہ معاف کرے بعض اوقات تو اذان سن کر بھی اللہ یاد نہیں آتا، ہم اپنے کاموں میں ایسے مشغول ہوتے ہیں۔ تو ذکر ایک باقاعدہ مستقل عبادت، اور ذکر نام ہے شریعت کی اصطلاح میں ایک ایسی عبادت کا جس میں اولاً زبان سے اور پھر مشق اور مہارت اور اس میں پریکٹس کے نتیجے میں دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہو جائے، یہ ذکر کی عبادت، اور ایسی منفرد عبادت ہے کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے، اس کی کوئی حالت اور کیفیت متعین نہیں ہے، آدمی کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی منفرد عبادت ہے یہ ذکر کی عبادت۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، دعا، ذکر، تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو محض دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت۔ المتعبد بتلاوتہ، قرآن مجید کی جو اصطلاحی تعریف بیان کی گئی اس تعریف میں یہ جملہ شامل ہے کہ محض تلاوت اس کی عبادت ہے، اور کسی کتاب کی قرات اور کسی کتاب کے پڑھنے کو ہم تلاوت نہیں کہتے اور اس کو عبادت نہیں قرار دیا جاتا، ٹھیک۔ تو یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال براہ راست اللہ کی عبادت کے اعمال، براہ راست، یہ لفظ اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت، ٹھیک ہے، بلا واسطہ، براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اعمال یہ ہے۔ تو جب بھی قرآن مجید میں آئے گا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو اس کا پہلا اطلاق ان اعمال پر ہوگا، پہلا اطلاق۔ اچھا، ایک اس کا دوسرا اطلاق بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہ دیگر جو انسان کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر اصل میں دنیا میں آنے کا مقصد تو یہی تھا کہ یہ سارے کام کرے، لیکن اللہ نے ہی ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور کسب حلال بھی ایک فریضہ ہے،
ٹھیک ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حلال کا حاصل کرنا، حلال روزی کا حاصل کرنا دیگر فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں واجب رہتا ہے، بعض صورتوں میں سنت مؤکدہ رہتا ہے، مختلف کیفیات میں اس کا مختلف حکم ہوتا ہے. اب نکاح کر لیا تو بیوی ہے، اور بیوی کے ساتھ پھر اللہ اولاد دے دے تو اولاد ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے معاشی. ٹھیک ہے، گھر گرہستی کے پھر اور رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اور قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، پھر آدمی کی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ وہ سونے میں گزر جاتا. اگر 7 سے 8 گھنٹے آدمی دن میں سو رہا ہو تو زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کھانا پینا ہے، پھر دیگر بہت سے کام، بہت سارے اور کام ہیں، معاملات ہیں کہ جو کہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں. تو جب یہ کہا گیا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، تو جب آدمی نماز میں نہیں ہے، یا جب آدمی دعا نہیں کر رہا، یا جب آدمی روزہ نہیں رکھا ہوا، یا جب آدمی حج عمرہ نہیں کر رہا، تو کیا وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کر رہا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بقیہ پوری زندگی پر عبادت جیسا اجر حاصل کیا جا سکتا ہے. اصلاً عبادت کا اطلاق انہی چیزوں پر ہوگا، انہی اعمال پر ہوگا، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. لیکن بقیہ پوری زندگی پر بھی عبادت جیسا اجر مل سکتا، اس کو بھی عبادت کے دائرے کے اندر لایا جا سکتا ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے. وہ کیسے؟ کہ آدمی جو کام بھی کر رہا ہو اس میں 2 شرائط پوری کر لے. پہلی شرط کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس کا مقصد ہو. جب اللہ کی رضا مقصد ہوگا تو وہ کام ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو نہیں کر سکتا. جو فرائض ہیں وہ پورے کر رہا ہو، حرام و مکروہات ہیں ان سے اجتناب کر رہا ہو. اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے آدمی کھانا بھی کھائے، پانی بھی پیے، رات کو سوئے، ٹھیک ہے، صبح کو جاگے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، معاش کمائے، جو بھی کر رہا. تو حرام و مکروہات سے اجتناب، فرائض و واجبات کا اہتمام، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت. ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہو گئی بقیہ تمام امور کو عبادت کے دائرے میں لانے کے لیے. اور دوسری شرط کیا ہوئی؟ کہ جو کام بھی کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے. آپ نے نکاح بھی کیا، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ علیہ السلام کے دیگر رشتہ دار بھی تھے، ان کے بھی آپ نے حقوق ادا کیے، بیویاں بھی تھیں، بلکہ آپ کی ایک موقع پر 9 ازواج بھی تھیں. کل 11 نکاح کیے، ایک موقع پر 9 ازواج ایک ساتھ موجود تھیں مدینہ منورہ میں، ان کے حقوق کی بھی رعایت کیا کرتے تھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ریاست بھی چلائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشی معاملات بھی چلائے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جہاد و قتال بھی فرمایا ہے. تو زندگی کا ہر معاملہ اس میں اللہ کی رضا کی نیت، اس حال میں کہ آدمی حرام سے بچ رہا ہو، فرائض کا ادا کرنے والا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے موافق یہ کام کرے. تو آدمی کا سونا بھی عبادت جیسا، سونا بھی عبادت جیسا. کیا دلیل ہے اس کی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آدمی رات کو سوتے وقت اگر یہ نیت کر لے اور اللہ سے یہ ارادہ کر کے اور دعا مانگ کر سوئے کہ اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے دے، باوضو ہو کر سوئے، اللہ سے دعا کر کے سوئے، اس ارادے سے سوئے کہ اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے دے، پھر اگر فجر سے پہلے اس کی آنکھ نہ بھی کھلے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہجد کا اجر اس کو عطا کر دیا جاتا، محض اس کی نیت پر اور ارادے پر. حالانکہ وہ سو رہا ہے لیکن عبادت کا اجر مل رہا ہے اس کو. صحیح. اسی طرح بیوی بچوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے خادمین کو کھلاؤ، خود کھاؤ، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ. یہ ایک صدقہ ہے. کس معنی میں صدقہ ہے؟ جیسے صدقے پر اجر ملتا ہے، مال کسی غریب پر خرچ کرنے پر اجر ملتا ہے، ایسے ہی ان اعمال پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا. ٹھیک ہے. اور کاروبار وغیرہ، معاشی مصروفیات، ٹھیک ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. تو اگر حلال طریقے سے ہوگا تو وہ بھی باعث اجر ہوگا.
یہاں تک کہ ایک ایسا عمل جس کے عبادت ہونے کا یا جس کے باعث اجر ہونے کا ہم شاید تصور بھی نہ کرتے اگر یہ حدیث نہ ہوتی. یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی اجر ملتا. تو صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی, سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو خالص حیوانی فعل ہے, اس پر بھی اجر؟ آپ نے فرمایا اگر ناجائز رستے سے یہ خواہش پوری کرتا یہ شخص تو گناہ ملتا یا نہیں ملتا؟ کہا بالکل ملتا. کہا جب جائز رستے سے پوری کر رہا ہے خواہش تو پھر اجر کیوں نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے, تو بقیہ ساری زندگی عبادت جیسا اجر مل جاتا ہے اگر یہ شرائط پوری کر دی جائیں. اور یہی مفہوم ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول کا. ایک یہودی نے ان سے دریافت کیا کہ اے علی اپنے رب کی عبادت کتنی دیر کرتے ہو دن بھر؟ اس کا خیال تھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کرتے ہوں گے. کہا ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں. کہا 24 گھنٹے؟ تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں, تمہارے کاروبار نہیں ہے, اور کوئی کام نہیں کرتے کیا مسجد میں بیٹھے رہتے ہو 24 گھنٹے؟ کہا نہیں, ہم جو کام بھی اللہ کی رضا کے موافق کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کریں, وہ ہمارے لیے عبادت. ٹھیک. تو لیکن اس سب کے باوجود ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ میں مثال کے طور پر اپنی معاش کی مصروفیت میں وہ لگا ہوا ہو اور جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اس کی پوری ہو رہی ہے اس میں, تو اب وہ خیال کرے کہ میں کچھ اضافی کما لوں تاکہ گھر والوں کی زیادہ اچھے طریقے سے ان کو کھلاؤں پلاؤں, یا میں یہ جو اضافی وقت ہے یہ مسجد میں مصلی پر کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے میں صرف کروں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسجد میں مصلی پر کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہوگا بنسبت اس کے کہ جہاں معاش میں آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کے بعد وہ اضافی کچھ کوشش کر رہا. ٹھیک ہے, تو کسی حرام کا ارتکاب نہیں کر رہا, کسی فرض کو چھوڑ نہیں رہا, لیکن اضافی وقت لگا رہا ہے اپنی دنیا کی مصروفیات میں. اس سے زیادہ افضل یقیناً کیا ہے کہ وہ نوافل میں وقت گزارے. کیوں؟ کیونکہ اصل عبادت وہی ہے. عبادت کا پہلا اطلاق انہی اعمال کے اوپر ہوتا. تو ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت سی کنفیوژنز ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کو تو یقیناً سبھی عبادت کہتے ہیں, لیکن بقیہ امور زندگی میں شریعت کی پابندی اس کا لحاظ نہیں رکھتے. سمجھتے ہیں کہ عبادت کا تعلق صرف مسجد سے ہے, عبادت کا تعلق صرف رمضان سے ہے. ٹھیک ہے, عبادت کا تعلق صرف خاص ایام و اوقات سے, باقی ہم آزاد ہیں, اپنی مرضی کے مالک ہیں, ہم جو چاہے کریں. تو بعض لوگوں نے اس کو محدود کر دیا. ٹھیک ہے, اپنے کاروبار میں سری جھوٹ بول بول کے 2 نمبری کر کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں, اور خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں, باقی سارے کام بھی کر رہے ہیں, تو یہ سب معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس خیال سے کوئی عمرہ کر لیتا ہے کہ بھئی میں جتنے غلط کام کر رہا ہوں وہ سب معاف ہو جائیں. وہ غلط کام چھوڑ نہیں رہا, بس یہ سوچ رہا ہے کہ میں عمرہ اور حج کر لوں تو وہ سب معاف ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ تصور, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یقیناً یہ عبادات ہیں اور یقیناً یہ ضروری ہیں اور کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی زندگی میں آدمی کو کھلی چھٹی مل گئی کہ وہ جو چاہے کرے. اور بعض حضرات دوسری طرف نکل گئے. ٹھیک ہے, اور ان کا ہر وقت یہ کلام ہوتا ہے کہ نماز ہی تو صرف عبادت نہیں ہے, روزہ ہی تو صرف عبادت نہیں ہے. یعنی ان کی گفتگو سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان اعمال کی اہمیت کی کمی محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ تنقیص کر رہے ہوتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, تو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا دین اعتدال کا نام ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, سورہ بقرہ میں انشاءاللہ آئے گا. اسی طرح اے امت مسلمہ, اے مسلمانوں, ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. ٹھیک ہے, بہترین امت بنایا ہے. کئی ترجمے اس کے کیے گئے. ایک ترجمہ ہے درمیانی امت, اعتدال کی راہ اختیار کرنے والی امت. تو اس میں درمیان میں رہنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ اصل ہیں, یہ مقصودی اعمال ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور بحث بھی ہے, اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ یہ مضمون آج مکمل ہو جائے, پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ جو آخری 3 آیات ہیں ان کو دیکھیں گے. یہ جو مسئلہ ہے بعض اہل مذہب اور اہل دین کے ہاں
شریعت میں کس چیز کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ اوپر نیچے ہو گیا. ہمارا جو یعنی دین کا وہ تصور جو حضرات علماء سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، جس کو آپ روایتی تصور کہیے، ٹریڈیشنل تصور کہیے، وہ اس میں کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادت زندگی کا مقصد ہے، اور عبادت کا اطلاق اول ان اعمال کے اوپر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، قربانی وغیرہ، دعا. تو یہ مقصد کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر جو بقیہ احکام ہیں، مثال کے طور پر علم سیکھنا اور سکھانا، مثال کے طور پر خدمت خلق کا کام، مثال کے طور پر تبلیغ اور دعوت کا کام، مثال کے طور پر جہاد اور قتال کا حکم، یہ جو بقیہ شعبے ہیں یہ اس بنیادی مقصد کو سپورٹ کرنے والے شعبے ہیں. جہاد اور قتال ذریعہ ہے اس مقصد کو پورا کرنے کا. کیسے؟ قرآن مجید بتاتا ہے اگر جہاد کے حکم کے ذریعے اللہ نیک لوگوں کے ذریعے سے فسادیوں کو ختم نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، سورہ حج میں، کہ اگر جہاد کے ذریعے سے فسادیوں کو ختم نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا کہ عبادت خانے سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے جاتے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور پارسیوں کے اور مشرکین کے، سب کی عبادت خانوں کا ذکر، اور آخر میں مسجد کا ذکر. گویا معلوم ہوا کہ جہاد و قتال اس لیے مطلوب ہے کہ مسلمانوں کو پرسکون ماحول میں اللہ کی عبادت کا موقع ملتا رہے. یہ اصل مقصد. جہاد و قتال اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، اس مقصد کا وہ ذریعہ ہے. یہی حکم دعوت و تبلیغ کا ہے، یہی حکم تعلیم و تعلم کا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی تمام شعبے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس بنیادی مقصد کو. آج کے دور میں جہاں جیسے مغرب نے اپنے بہت سارے تصورات کو ری ڈیفائن کیا ہے، ریفارمیشن ہوئی ہے، وہاں پر نظریات، نئے نئے نظریات وجود میں آ گئے، ایسے ہی ہمارے ہاں بھی دین کے نظریات میں اونچ نیچ ہو گئی ہے، خرابی پیدا ہو گئی. اس کو ہم صرف ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، یہ صرف میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ورنہ اور بھی بقیہ شعبوں میں بھی یہی ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر سیاست کا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک غلط فہمی تو یہ ہوتی ہے کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق، یہ تو خالص دنیاوی کام ہے. تو یہ بھی غلط ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی علیہم الصلوۃ والسلام، ان کا انتظام، ان کا انصرام. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے علیہم الصلوۃ والسلام. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے. ٹھیک، ہوا کیا مغرب میں جب یہ تصورات ہوئے کہ بھائی دین کو ریاستی امور سے اور سیاسی امور سے الگ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، وہاں ڈویژن ہو گئی اسٹیٹ اور ریلیجن میں. ٹھیک ہے، جو وہ کہا جاتا تھا کہ بھائی ما للقیصر تو فللقیصر اور وما للہ فللہ، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کا ہے، جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، تو مذہب کو انہوں نے سلطنت سے الگ کر دیا، اور سیاسی معاملات میں انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کیا کہتا ہے، آسمانی کتاب کیا کہتی ہے، ہم یہ دیکھیں گے لوگوں کی اکثریت کیا کہتی ہے، ہم اس کے مطابق فیصلے کریں. جب مغرب میں یہ تصورات پروان چڑھے، ہمارے ہاں ایک ری ایکشن پیدا ہوا، ایک رد عمل پیدا ہوا، اور اس ری ایکشن اور اس رد عمل میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دین میں سیاست ایک شعبہ ہے اور دین سے سیاست کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس ری ایکشن میں ایک بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی وہ اتنی آگے نکل گئی کہ گویا انہوں نے سیاست ہی کو دین کا اصل شعبہ بنا دیا. ٹھیک ہے، اور گویا مقصودی شعبہ بنا. انبیاء بھی اسی لیے آئے کہ وہ سیاست کریں. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد ایک سیاسی جد و جہد تھی، اور صحابہ اکرام کی بھی ساری جد و جہد ایک سیاسی جد و جہد تھی. اور
اس تصور کے نتیجے میں جو خرابی پیدا ہوئی وہ کیا کہ جو چیزیں دین میں مقصد کا درجہ رکھتی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا عبادات، یہ چیزیں مقصد سے ہٹ کر ذریعہ بن گئیں. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کس لیے ہے؟ سیاسی کارکنان پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، نماز کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمان باجماعت انداز سے رہنے کے عادی ہو جائیں، ایک کو اپنا امام بنانے کے عادی ہو جائیں، امام کا حکم پورا کرنے کی عادت ان کے اندر پیدا ہو جائے، نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا ہو جائے، وقت کی پابندی پیدا ہو جائے. روزہ کس لیے ہے؟ کہ جب قربانی دینے کا موقع ہے اس وقت اپنے جذبات کو قابو میں آدمی رکھے. اور زکوٰۃ کس لیے ہے؟ کہ مال کی قربانی دے اس سیاسی جدوجہد کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بقیہ ساری عبادات ذریعہ بن گئیں اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ سیاسی سطح پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے. گویا جو چیز مقصد کی حیثیت میں تھی اس کو ذریعہ بنا دیا گیا، اور جو چیزیں ذرائع تھیں، جہاد، قتال، دعوت و تبلیغ، بقیہ سارے، وہ مقصد بن گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بعض اوقات مقصد کے حصول کے لیے ذرائع قربان کرنے پڑتے ہیں. اصل چیز تو مقصد حاصل کرنا ہے، ذریعہ قربان ہو جائے تو ہو جائے. تو سیاسی جدوجہد میں اگر نماز قضا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے. یہ صرف ایک اس کا نتیجہ میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ایک پورا تصور جس کو آج کل پولیٹیکل اسلام کہا جاتا ہے یا سیاسی اسلام کہا جاتا ہے، اس میں یہ عبادات جو ہماری زندگی کا اصل مقصد تھا کہ خلافت اور ریاست اور ایک امام المسلمین کی تنصیب، ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوعات ہمارے دین میں نہیں ہیں، یہ موضوعات ہیں ہمارے دین میں. فقہ کے پوری کتابیں، ایک فقہ کا بہت بڑا پورشن ہے جس کو سیاست و شرعیہ کہا جاتا ہے، اس میں بہت بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. نسب امامت ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ مسلمانوں کا امام کیسا ہونا چاہیے، اس کی خلافت کا انعقاد کیسا ہونا چاہیے، اس کو اگر وہ مسلمانوں کے مقاصد سے روگردانی کرے تو اس کو معزول کیسے کیا جائے. یہ ساری تفصیلات موجود ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ مقصد کے درجے میں نہیں ہے، یہ ذریعے کے درجے میں ہے کہ امام، مسلمانوں کا امام کیوں چاہیے؟ تاکہ وہ نماز کا نظام قائم کرے، تاکہ وہ حج کا نظام قائم کرے، تاکہ وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، جس کی طرف بہت بڑا اشارہ سورۃ الحج میں کیا گیا، آیت نمبر 41 میں. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ ایمان والے وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں، زمین میں اقتدار عطا کریں تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں گے. تو یہ ہے کہ جب نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں تو پورا دین کا سٹرکچر بدل جاتا ہے. اس لیے اس بات کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ عبادت کا اصل اطلاق وہ ان اعمال کے اوپر ہوتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ہم پوجتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اور اصل مقصد حیات ہمارا یہ ہے عبادت اللہ کی. باقی تمام شریعت کے احکامات اس بنیادی مقصد کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور آخری بات، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. استعانت میں بھی بعض تفصیلی مضامین ہیں، اس کو اگلی دفعہ دیکھیں گے. یہاں صرف ایک بنیادی بات عرض کر کے آج کی نشست کو ہم مکمل کرتے ہیں. استعانت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے. تو اس میں بنیادی طور پر دعا پر ہم نے درمیان میں بات کر بھی لی کہ یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا خلاصہ ہے. اور پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہنا. کب تک کرنی ہے عبادت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورہ حجر کے آخر میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقینی شے نہ آ جائے. یقینی شے کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑی یقینی شے موت ہے، صحیح ہے نا. تو جب تک موت نہ آئے اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، خواہشات لگی ہوئی ہیں، شیطان لگا ہوا ہے وسوسے اندازی کرنے میں. معاشرے میں اس وقت برائی کا غلبہ ہے، برائی کی طرف کھینچنے والے بے شمار ذرائع اور اسباب ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی یہ مقصد اچیو نہیں ہو سکتا. اس لیے دعا
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے اس عبادت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مدد مانگنا۔ دعا کے بارے میں آخری بات یہ آج کی نشست کے لیے، باقی کچھ تفصیلات اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے اس کی دعا میں۔ اگر واقعتاً وہ دل سے دعا مانگ رہا ہے تو اس دعا سے ظاہر ہوگا کہ اس انسان کے لیے اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، کیونکہ جو ترجیح ہوگی وہی مانگے گا اللہ سے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اولاً یہ کہ کیا دل سے واقعتاً اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھتے ہوئے آدمی دل سے دعا کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، یا صرف ہر فرض نماز کے بعد رسماً ہاتھ اٹھا کر دو چار کلمات کہہ دیتا۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ دعا کرتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے، تو کیا دعائیں ہوتی ہیں اس کی؟ کیا ساری اس کی دعائیں صرف دنیا کی نعمتوں کے لیے ہوتی ہیں، یا وہ اللہ سے آخرت کا بھی سوال کرتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کا بھی سوال کرتا ہے، وہ اللہ سے اس کے دیدار کا بھی سوال کرتا ہے، وہ قبر کے عذاب سے اور میدان حشر کے عذاب سے پناہ بھی مانگتا ہے، جہنم سے پناہ بھی مانگتا ہے، جنت کا سوال بھی یہ دعائیں بھی اس کی دعاؤں کا حصہ ہیں یا نہیں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سے انسان کی اصل شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ میری ترجیحات کیا ہیں اور میرے لیے اہم چیز کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس استعانت کے بعض اسالیب پر اور بعض طریقوں پر جن پر بعض لوگ شبہ کرتے ہیں، ان پر کچھ بات کر کے پھر انشاءاللہ آخری 3 آیات انشاءاللہ العزیز کوشش یہ ہوگی کہ اگلی نشست میں ہم اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کو مکمل کر لیں۔ یہ آیت چونکہ مرکزی تھی اور عبادت کے تصور کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے آج ہم نے ایک نشست میں اسی پر توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔